الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح المؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہم میں سے ہر ایک انسان کامیابی کی طرف دوڑ لگا رہا ہے اور ہر ایک نے اپنا ایک زاویہ ایک اپنی منزل متعین کر رکھی ہے۔ کبھی تو انسان اس منزل تک پہنچ پاتا ہے اور کبھی اس کے حصول کے اندر ناکام رہتا ہے۔ تو یہ دنیاوی کامیابی یہ حقیقت کے اندر کامیابی نہیں ہے۔ اصل کامیابی اس کو کہتے ہیں جس کو رب العالمین نے کامیابی قرار دیا ہو۔ دنیا کے مناصب حاصل کر لینا، دنیا کے اندر مال و متاع کا حاصل کر لینا، دنیا کے اندر انسان مقام عزت حاصل کر لے یا اپنی جو آرزویں ہیں، تمنائیں، خواہشات ہیں، ان کے حصول کے لیے تگ و دو کرے، کوشش کرے اور ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور وہ انسان سمجھ جائے کہ میں شاید کامیاب ہو چکا ہوں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کیونکہ جو کامیابی میں متعین کروں گا اپنے لیے وہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے ناکامی ہو، اور جو دوسرا شخص اپنے لیے کامیابی متعین کرے گا وہ ہو سکتا ہے تیسرے کے لیے وہ ناکامی ہو۔ تو اس لیے کسی بھی شخص کا کسی بھی چیز پر اتفاق کرنا یہ ناممکن ہے کہ یہی کامیابی ہے کہ انسان کو یہ چیز مل جائے۔ ہاں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے اندر انسان عمر کے لحاظ سے ایک چیز کا تعین کرتا ہے اور پھر اس کے حصول کے لیے پوری تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کبھی اس کو حاصل کر پاتا ہے، کبھی نہیں کر پاتا۔ تو اصل کامیابی جس کی جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے وہ کامیابی کیا ہے جس کو رب العالمین کامیاب قرار دیتے ہیں۔ آپ نے
ماہ رمضان المبارک کے آغاز کے اندر ایک حدیث مبارکہ میں نے خطبے کے اندر بیان کی تھی، پھر درمیان میں بھی خطبے میں آپ کے سامنے اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا تھا کہ یہ ماہ مبارک اللہ رب العالمین نے ایک مقصد دے کر ہمیں بھیجا تھا۔ رب العالمین کی طرف سے یہ جو رحمتیں لے کر آیا، برکتیں لے کر آیا، جہنم سے آزادیاں لے کر آیا، مغفرت لے کر آیا، تقوی، پرہیزگاری، خوف الہی، خشیت الہی، یہ ساری چیزیں لے کر ماہ رمضان المبارک آیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ماحول کو انتہائی سازگار بنا دیا۔ سرکش شیاطین کو رب العالمین نے جکڑ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں کو کھول دیا تھا، جہنم کے دروازوں کو رب العالمین نے بند کر دیا تھا۔ ندا لگانے والے نے ندا بھی لگا دی تھی، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر۔ اب ہمیں جائزہ لینا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ عقل مند انسان وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، دیکھتا ہے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ اگر انسان اپنی زندگی کے اندر سے محاسبے کو نکال دے تو پھر ہمیشہ یاد رکھیے ناکامی ہی ناکامی رہتی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دکاندار، اس نے اپنے پاس ایک رجسٹر رکھا ہوتا ہے، آپ اگر اس سے 10 روپے کی چیز بھی لے کر آتے ہیں وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتا ہے، 100 روپے کی لیتے ہیں، 1000 کی لیتے ہیں، وہ اپنے رجسٹر میں نوٹ کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے نوٹ کرنے کا؟ کہ رات کو میں جب دکان بند کروں گا اپنے رجسٹر کے مطابق میں حساب کروں گا، اور پھر گلے پر ذرا نظر ڈال کر دیکھوں گا کیا اتنی آمدن میرے پاس موجود بھی ہے یا نہیں۔ اور اگر جو حساب آپ کے رجسٹر میں موجود ہو اور آپ کے گلے سے وہ چیز نہ نکلے تو پھر انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ خرابی چل رہی ہے، کہ آخر رقم کہاں گئی۔ اگر وہ محاسبہ نہ کرے، چیک نہ کرے، بس اسی طرح سامان لا کر دکان کے اندر بھر دے اور فروخت کرتا چلا جائے، کوئی پتہ نہیں کتنے کی کیا چیز بیچی، آج کتنی سیل ہوئی ہے، کتنی میرے پاس آمدن ہے، کوئی محاسبہ نہیں کرتا، نتیجتاً کیا ہوگا 5-6 مہینے کے بعد دکان ختم ہو جائے گی۔ تو یہی چیز یاد رکھیے، یہی چیز انسان کے لیے، مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ اپنا محاسبہ ترک کر دے، چھوڑ دے، تو پھر اس کے اندر سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، کاہلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انسان جو پہلے انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ عبادات کرتا تھا، وہ عبادات کے اندر شوق ختم ہو جاتا ہے، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے، وہ آہستہ آہستہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام بھی کرتا تھا کثرت کے ساتھ، لیکن اب وہ فرائض کو بھی مکمل طور پر ادا کر نہیں پاتا۔ کیوں؟ اس نے اپنا محاسبہ ترک کر دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس بات کا درس بھی دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ غور کرے، دیکھے ہر نفس کہ اس نے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ رب العالمین دعوت دے رہے ہیں کہ انسان اپنا محاسبہ کرے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، کیا سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی بد دعا کے کہیں ہم مصداق تو نہیں بنے، یا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچانے کے لیے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اپنے آپ کو ہم نے کوشش کی ہے کہ کہیں ہم سیدنا جبریل علیہ السلام کی بد دعا میں شامل نہ ہو جائیں۔ ہم نے بخشش حاصل کرنے کے لیے، اور 2 جمعے پہلے آپ کے سامنے اسی حوالے سے گفتگو بھی کی تھی، چند اعمال کی طرف نشاندہی کی تھی کہ جو انسان اگر اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین ان اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔
رب العالمین ان کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور بیان کرنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ہم اس ماہ مبارک کے اندر جو مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد کیا تھا انسان کا، کہ اپنی بخشش کروا لے، وہ انسان بخشش کروا لے۔ فرمایا نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی کہ وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس شخص کے لیے ہلاکت ہے۔ لمن ادرک رمضان، کہ جو رمضان المبارک کو پال لیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ماہ مبارک دے دیا، اور دیکھیں ہم 27 روزے رکھ چکے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنے ایام دے دیے، لیکن کیا ہے، فرمایا کہ وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا۔ کیا معنی تھا بخشش کروانے کا؟ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ میری بخشش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن ہم نے کوشش کی، رب کے سامنے آنسو بہائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ایسے اعمال اختیار کرنے کی کوشش کی کہ جن سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں۔ اگر تو یہ تگ و دو تھی، کوشش تھی، انسان ہر وقت اپنے گناہوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتا تھا، وہ سحری کا وقت ہو، افطاری کا وقت ہو، وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتا رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اگر تو یہ طریقہ کار ہم نے اختیار کر رکھا تھا تو یقیناً اللہ رب العالمین سے حسن ظن ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، انا عند الظن عبدی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جیسا وہ میرے متعلق خیال کرے گا۔ اگر میں نے یہ خیال کیا کہ اللہ میں نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، میں اپنے گناہوں کی معافی تیرے سامنے مانگ رہا ہوں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کر نہیں سکتا۔ انک انت الغفور الرحیم، تو ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، رب کے سامنے انسان نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، چھوٹے گناہ تھے، بڑے گناہ تھے، کوئی بھی گناہ تھے، تو اللہ رب العالمین سے انسان نے یہ امید بھی رکھی کہ میرے رب نے ہو سکتا ہے کہ میری ان دعاؤں کو قبول بھی کر لیا ہو، رب نے میرے گناہوں کو مٹا بھی دیا ہو۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز ساتھ میں ذہن میں رکھ لیے، ہم انسان ہیں، فطری طور پر ہمیں کچھ اگر کوئی تھوڑا سا آسرا مل جاتا ہے کسی چیز کا، ہم اس کے اوپر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثال مشہور ہے نا، کسی کو آپ انگلی پکڑائیں تو وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو یعنی اگر انسان کو یہ تھوڑی سی بھنک لگ جائے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، ہم تھوڑا سا سست بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر کیوں کہ میں نے تو معافی مانگ لی، دن میں 5 مرتبہ 10 مرتبہ میں رب سے معافی مانگتا تھا، رب نے معاف کر دیا ہوگا، بس اب میں گناہوں والی زندگی دوبارہ شروع کر دوں؟ نہیں۔ تو رمضان المبارک کا ایک مقصد یہ تھا کہ انسان اپنی بخشش کروا سکے۔ تو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم نے کوشش کی، محنت کی، اب غور کرتے ہیں کیا واقعی ہم کامیابی کو حاصل کر پائے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے مرنا ہے، کوئی بھی اس دنیا کے اندر رہنے والا نہیں۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، جب اللہ نے کسی نبی کو ہمیشگی کی زندگی نہیں دی تو کون اور ہے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جس کو رب العالمین دے؟ ہر نفس نے مرنا ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے تمہیں تمہارا پورا اجر عطا کرنا ہے۔ اور وہ پورا اجر کیا ہے؟ سورہ زلزال کو پڑھ لیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، وہ ذرہ برابر خیر ہے وہ بھی انسان کے سامنے، اگر ذرہ برابر شر ہے وہ بھی انسان کے سامنے ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، اللہ کہتے ہیں وہ خیر ہے، بھلائی ہے، برائی ہے، کچھ بھی ہے انسان اپنے سامنے پائے گا۔ ایک اور یہاں پر بات سمجھانے کے لیے، ایک مصنف ہوتا ہے، رائٹر ہوتا ہے، کتاب کو لکھتا ہے، وہ کتاب کو جب لکھنا شروع کرتا ہے، اختتام تک پہنچتا ہے، بس اس نے جس طرح لکھی اسی طرح مارکیٹ کے اندر دے دیتا نہیں، پہلے بار بار خود پڑھتا ہے،
خود جملوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، درستگی کرتا ہے، کتاب لکھی، دیکھتا ہے کہ موٹی ہو چکی ہے، بڑی ہو چکی ہے، اختصار کر دوں، کہیں پر جملے حذف کر دیتا ہے، کہیں پوری عبارات کو حذف کر دیتا ہے، اور کہیں پر وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ چھوٹی سی بات نہیں تھی، ادھر مجھے اور بڑی بات لکھنی چاہیے بات کاری کو، پڑھنے والے کو، تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر وہ اپنا جائزہ نہ لے، کتاب لکھنا شروع کی، آخر کو پہنچا، لکھ کر مارکیٹ کے اندر دے دے، نہ کسی کو اس نے تصحیح کروانے کے لیے کہ دکھائی کہ بھائی پڑھ لیں، دیکھ لیں، پروف ریڈنگ کر لیں، کچھ نہیں کرتا، محنت بھی کی، دن رات لگا رہا، مہینوں میں، سالوں میں سمجھ لیں کتاب اس نے تیار کی، اور پھر لاکھوں روپے لگا کر اس کتاب کو مارکیٹ کے اندر بھی لے کر آ جاتا ہے، اعلیٰ بھی بنانے کی کوشش کی، خوبصورت اس کا ٹائٹل رکھا، کیا کوئی شخص خرید لے گا؟ وہ جب بھی آپ کتاب خریدتے ہیں کیا ہوتا ہے، پہلے آپ کھول کر دیکھتے ہیں کہیں پر بھی، کیوں؟ فہرست کو دیکھتے ہیں، آپ اس چیز کو مطالعہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو چیز میں لے رہا ہوں کیا اس کے اندر واقعی مصنف نے وہ چیز لکھنے کی کوشش بھی کی ہے یا نہیں۔ ایک دو صفحات پر آپ نظر دوڑاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، جب آپ نظر دوڑائیں گے آپ کو غلطیاں نظر آ جائیں، کیا آپ وہ کتاب خریدیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ چاہے پھر 10 روپے کی بھی ملتی ہو، آپ کہیں گے کیوں 10 روپے میں ضائع کروں۔ تو اسی طرح ہم یہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر کتاب لکھ رہے ہیں، اعمال کر رہے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین نے ہماری کتاب قیامت والے دن تھما دینی ہے، اور کس کو کس ہاتھ میں ملنی ہے کوئی پتہ نہیں، کہ وہ دائیں ہاتھ میں اس کو نامہ اعمال ملتا ہے یا بائیں ہاتھ کے اندر ملتا ہے۔ کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج اپنی کتاب کو پڑھ جو دنیا کے اندر تو لکھ کر آیا تھا۔ اب جب بندہ پڑھے گا تو بتائیں اس کے سامنے جب وہ چیزیں آئیں گی، کیا وہ منظر سامنے نہیں ہوگا؟ دنیا کے اندر کیسے زندگی گزار کے گیا؟ تو کامیاب مصنف وہی ہے کہ جو اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، بار بار مطالعہ کرے، بار بار کتاب پڑھے، لوگوں کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے کئی مرتبہ وہ پروف ریڈنگ کرے، جملوں کی اصلاح کرے، غلطیوں کی اصلاح کرے۔ یہی زندگی کا ہمارا مقصد ہے کہ ہم بار بار اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں کو مٹانے کی کوشش کریں، اپنے ان غلطیوں کی تلافی کی طرف جائیں۔ اور اگر ہم اس طرف نہیں جائیں گے تو پھر قیامت والے دن انسان افسوس کرے گا اور کچھ نہیں۔ یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، وہ کہے گا کاش یہ کتاب ہی مجھے نہ دی جاتی، مجھے پتہ ہی نہ ہوتا حساب کیا ہوتا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، جو موت آئی تھی، موت کی سختی تھی، بس وہی کام تمام کر جاتی۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہاں کوئی نہ سلطنت چلے گی، نہ مال و دولت چلے گا کہ انسان اپنا مال و متاع اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر پیش کر دے۔ اور کیا ہے فرمایا، ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، سونا بھر کر بھی انسان اگر دینا چاہے فدیے کے اندر، اللہ کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو چلے سونا تو ایک معمولی بات ہے نا، اپنی ماں کو دے دے گا، باپ کو دے گا، بیوی کو دے دے گا، بچوں کو دے گا، اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کو پیش کرے گا، اپنے بیٹوں کو پیش کرے گا، بیٹیوں کو پیش کرے گا، ہر ایک کو پیش کرے گا اور کہے گا کاش اللہ ان سب کو میری طرف سے تو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اللہ کہتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونے والا۔ یعنی اس دن انسان سب کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے، زمین بھر سونا دینے کے لیے بھی تیار ہے، صرف کس لیے کہ جو میری کتاب کے اندر غلطی ہے اس کی تلافی کسی طرح ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اس جانب توجہ کرنی چاہیے جو حقیقی کامیابی ہے، جس کی جانب رب العالمین نے توجہ کروائی ہے۔ فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، آگ سے دور کر دیا گیا، جہنم سے اللہ رب العالمین نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ دے دیا، فقد فاز، تو وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں۔
فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نام اعمال بھاری ہوں گے، میزان ترازو بھاری ہوگا، اللہ کہتے ہیں وہ کامیاب ہے۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس دن قیامت والے دن اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو جہنم کے آگ سے، جہنم سے پھیر دیا گیا، فقد رحمہ، یقیناً اللہ نے اس پر رحم کر دیا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو بے شمار آیات ملیں گی جو اسی بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ اصل کامیابی انسان کو جنت کا حصول اور جہنم سے نجات، اور یہی رمضان المبارک کا مقصد۔ ہم غور کریں، اپنی زندگی میں جائزہ لیں، ابھی بھی وہ 3 دن ہمارے پاس موجود ہیں، اور رب کے سامنے انسان، رب کے سامنے ایک آنسو بہاتا ہے نا، ایک آنسو، اللہ رب العالمین عین بکت من خشیت اللہ، فرمایا کہ میں اس آگ کو جہنم کے اندر داخل نہیں کروں گا، جہنم کی آگ میں حرام کر دیتا ہوں، کس پر؟ بکت من خشیت اللہ، صرف اللہ کا ڈر، خوف اس کے اندر آیا اور آنکھوں سے ایک آنسو بہہ پڑا۔ جب وہ آنکھ جہنم میں نہیں جا رہی تو کیا بندہ جہنم میں جائے گا؟ یقیناً بندہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جس بندے کو عرش کا سایہ دیں گے ان میں سے ایک شخص ایسا ہی ہوگا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اکیلا بیٹھا، بالکل تنہا، الگ ہو کر بیٹھ گیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، رب کی قدرتوں کو سامنے رکھا، قیامت کے منظر کو سامنے رکھا کہ اس دن کیا ہوگا، پل صراط سے کیسے جانا ہے، کس انداز کے اندر وہاں پر ہم 50,000 سال کا دن گزاریں گے، وہ سارا منظر انسان اپنے سامنے لے کر آتا ہے۔ ففاضت عیناہ، فرمایا کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے، اور آنکھ بہہ پڑتی ہے، آنکھوں سے آنسو آ پڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قیامت کے دن اس آنکھ سے آنسو نکلنے کی وجہ سے اس بندے کو میں اپنے عرش کا سایہ دوں گا۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر بندہ سائے کی تلاش کے اندر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کی اتنی قدر کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ یہ اللہ کا ڈر، خوف اس کے اندر آیا، اور اس نے آخرت کی فکر کی جانب توجہ کی، اپنی کامیابی کو اس نے مد نظر رکھا، اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آجا، آج میں تجھے عرش کا سایہ دیتا ہوں۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہمیں نشاندہی کرتی ہیں کہ جو کامیاب لوگوں کی صفات ہیں، قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں، جو مومن نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا اس کو جتنا بھی کامیاب کہہ دے، دنیا کا مال و متاع اس کے پاس کیوں نہ ہو، دنیا کی شہرتیں اس کے پاس کیوں موجود نہ ہو، یاد رکھیں وہ کامیاب نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو ناکام قرار دیا ہے۔ قارون کے پاس خزانے کی کیا کمی تھی، اللہ نے اس کو ناکام کہا۔ فرعون کیا بادشاہت کے لحاظ سے، سلطنت کے لحاظ سے آج تک اس جیسا کوئی بادشاہ آیا؟ خزانے کسی کے پاس موجود ہیں، اللہ نے ناکام کہہ دیا۔ ابی بن خلف کو، ابو جہل کو، عتبہ شیبہ ولید کو، یہ سارے کفار کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ سب کے سب کون ہیں؟ ناکام لوگ ہیں، اور مال و متاع کے لحاظ سے دنیا ان کو کامیاب سمجھتی ہے، دنیا سمجھتی ہے ان کے پاس سب کچھ موجود تھا، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں، ناکام ہیں، کامیاب نہیں ہیں۔ قد افلح المؤمنون، ایمان والے ہی صرف کامیاب ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اللہ کہتے ہیں ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو۔ اب یہاں پر رکوع سجدے سے مراد کیا ہے؟ نماز۔ سب سے پہلے قیامت والے دن جس چیز کا حساب ہوگا بندے سے، سب سے پہلا جو سوال بندے سے کیا جائے گا، اللہ اپنے حق کے متعلق بندے سے پوچھیں گے، وہ نماز۔ اگر نماز میں جواب انسان کا درست، پورا پیپر اس کا درست، اور یہ کوئی بھی دنیا کا آپ کو ممتحن، وہ آپ کا پیپر چیک کرنے والا، کوئی بھی یہ ضمانت نہیں دیتا کہ آپ کی میں پہلی لائن پڑھ لوں اور پہلی لائن آپ کی درست ہو تو بس آگے جو گند لکھا ہو میں اس کو سب مٹا دوں گا۔ وہ کہتا ہے نہیں، پورا پیپر پڑھوں گا، جہاں کٹیں گے نمبر کاٹوں گا، کم کٹتے زیادہ کاٹوں گا۔ لیکن رب العالمین کہتے ہیں
یہ ایک پہلا سوال ہے، اس کا جواب کامیابی میں ہے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور اگر اس کا جواب ناکامی کے اندر آیا وہ کیا ہے؟ فقد خاب و خسرا، وہ ناکام ہو گیا، وہ بندہ خسارے کے اندر چلا گیا۔ جنتی جہنمی جب جہنم میں جائیں گے، اللہ رب العالمین نے اس منظر کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ سوال کریں گے، پوچھیں گے جنتی بتاؤ ما سلککم فی سقر، آخر تمہیں جہنم میں لے کر آنے والی چیز کیا تھی؟ کس نے تمہیں داخل کر دیا؟ اب غور کریں یہاں پر، کیونکہ سب سے زیادہ اگر ہم سستی کرتے ہیں تو نماز کے اندر ہوتی ہے۔ ہماری سب سے زیادہ سستی کوتاہی ہم کرتے ہیں تو نماز کے اندر ہوتی ہے۔ فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب ان کا یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کوئی اور چیز نہیں کہا کہ میرا عقیدہ درست نہیں تھا، میں نے کسی پر ظلم کیا، زیادتی کی، اس کا مال کھا لیا تھا، اس کو گالی گلوچ کی تھی، اس کو یہ کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں کہتا بندہ، کیا کہے گا؟ لم نکو من المصلین، کہ میں نمازی نہیں تھا۔ اور اس آیت کے اوپر اگر ہم ایک اور اعتبار سے غور کریں، یہ اعتراف بندہ خود کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اس سے اعتراف نہیں کروا رہے۔ بندہ خود اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے کہ میرا جرم کیا ہے؟ یہی ہے کہ میں نمازی نہیں تھا۔ اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہماری نمازوں کے اندر سستی، کاہلی کتنی ہم کر لیتے ہیں۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، کہ ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو۔ اور دوسرا اس کا معنی کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ یہ عبادت کرنی پڑے گی۔ واعبدوا ربکم، اب غور کریں، رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، لیکن آگے اللہ رب العالمین دوبارہ کہتے ہیں واعبدوا ربکم، کہ صرف اس عبادت پر ہی اکتفا نہیں کر لینا کہ صرف نماز پڑھ لی بس، نہیں، واعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ کب تک؟ واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، جب تک موت نہیں آ جاتی۔ رمضانی مسلمان ہم نے نہیں بننا کہ رمضان المبارک کے اندر تو ہم نے پابندی کر لی، نمازوں کا اہتمام کر لیا، اور رمضان المبارک جائے کیا، شوال کا چاند نظر آتا ہے، عشاء ہی ہماری چلی جاتی ہے، فجر تو گئی وہ بعد کا مسئلہ ہے نا، عشاء ہی چلی جاتی ہے۔ اور وہ رؤیت ہلال والے اگر تھوڑا لیٹ کریں تو ہم بھی گھر پہ بیٹھے ہوئے انتظار کرتے ہیں کہ عشاء پڑھنے نہ ہی جانا پڑے، کیوں؟ وہ اعلان آ جائے پہلے ان کا، شاید کہ وہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں چاند دکھ چکا ہے، کل عید ہے، نماز چھٹی بس۔ ایسا مومن انسان کو، مسلمان، اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ استغفار نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، اپنے آپ کو انسان دھوکہ دیتا ہے کہ ہاں میں نے کامیابی حاصل کر لی۔ فرمایا وفعلوا الخیر، اور صرف یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا نماز پڑھو، عبادت کرو، نہیں، خیر کے جتنے کام ہے سب کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، ایک آدھی عبادت کے اندر نہیں۔ کیوں؟ ساری چیزوں کو ساتھ لوگے، اللہ رب العالمین سب کو جوڑیں گے اور بندے کو معاف کر دیں گے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو کامیابی اصل غور اگر ہم کریں تو ایمان ہے، بنیاد تقوی ہے، خوف ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، خشیت ہے۔ جب تک ایمان بندے کے اندر موجود نہیں ہے وہ نہ ہی عبادت کر سکے گا اللہ تعالیٰ کی، نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس جانب انتہائی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار آیات میں کامیابیوں کا ذکر کیا، وذالک الفوز المبین، وذالک الفوز العظیم، ذالک هو الفوز العظیم، واضح الفاظ اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اللہ نے وہ صفات بیان کر کی، ساری چیزیں بیان کر دی۔ اولئک هم الصادقون، تو وہ سارے اوصاف، وہ ساری چیزیں ہمیں ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، وہی کامیابی ہے۔ تو یہ انسان کو، جس بندے کو دنیا کے اندر اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں جہنم سے بچنے والے اعمال کر رہا ہوں اور جنت میں داخلے والے اعمال کر رہا ہوں، تو یقیناً وہ کامیاب زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ دل اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔
تو انسان کہیں ایسا نہ ہو اپنے آپ کو دھوکہ دے بیٹھے اور غرور کے اندر، تکبر کے اندر آ جائے کہ میں نے بڑی عبادت کر لی ہے، بس میری کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ابلیس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی؟ کیا وجہ تھی؟ غور کریں۔ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے، لیکن مقام عبادت اتنا تھا اس کا کہ اللہ نے اٹھا کے فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ کیوں؟ اتنی زیادہ عبادت اس نے کی تھی۔ اسی غرور نے آ کر اس کو آخر کے اندر مارا کہ عبادت سب سے زیادہ کرنے والا میں، اور سجدہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کرواتے۔ غرور کے اندر آیا، تکبر میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے دھتکار دیا، اپنی رحمت سے رب العالمین نے دور کر دیا۔ تو یہ دھوکے میں نہ رہیں۔ نبی علیہ السلام دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ یہ ہمیں کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر، اپنی اطاعت کے اوپر ثابت رکھنا، جما کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی لمحہ کوئی آ جائے اور ہمارا دل پھر جائے، اور پھر ہمارا جو ہے خاتمہ بالخیر کے بجائے خاتمہ بالسوء ہو جائے۔ اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھنا۔ یہ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں اپنی ان ایام کا جائزہ بھی لینا چاہیے، کیونکہ ہر ایک بل الانسان علی نفسہ بصیرہ۔ میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں۔ نہ آپ میرے بارے میں جانتے، نہ میں آپ کے بارے میں۔ ہر ایک اپنے آپ کو جانتا ہے کہ میں نے رمضان المبارک شروع کیا، اس سے پہلے میری کیا کیفیت تھی، میں نے کیا چیز تعین کیا تھا، اور اس کے حصول کے لیے میں کتنا کامیاب ہو چکا ہوں۔ اور اگر آپ کو جواب آپ کا نفس ضمیر اس بات کی طرف دیتا ہے کہ ہاں آپ کامیابی کی طرف چل پڑے ہیں، کامیابی آپ نے حاصل کر لی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اور اگر آپ کا نفس آپ کو کہتا ہے کہ نہیں، کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، تو ابھی بھی اللہ کی رحمت ہم سے گئی نہیں، ابھی بھی دن ہمارے پاس موجود ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ۔ ہر رات کو رب العالمین جہنم سے آزادیاں دے رہے ہیں، لوگوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہم آزادی اللہ تعالیٰ سے طلب تو کریں، مانگے تو صحیح، رب سے آ کے سوال تو کریں، رب سے مانگنے کی کوشش کریں کہ اللہ ہمیں جہنم سے آزادی دے دے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، جہاں پر کمی نظر آئے اس کمی کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ اگر رمضان المبارک سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں گے، یقیناً یہ پھر جو کچھ لمحات ہمارے پاس بچے ہوں گے ہم اس کے اندر حاصل کر سکیں گے۔ اگر ہم نے ابھی بھی اپنا جائزہ نہ لیا اور اینڈ کے اندر لیں جب عید گزر جائے، پھر اس وقت کوئی فائدہ انسان کو نہیں حاصل ہوگا۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اختصار سے ایک دو مسائل کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ ایک تو صدقۃ الفطر، رمضان المبارک کے اندر ایک عبادت کی جاتی ہے، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دی ہے ہر ایک انسان کے اوپر، چاہے وہ آزاد ہے، غلام ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، مرد ہے، عورت ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے ایک سا یہ ایک اصل میں پیمانہ ہوتا ہے عرب کے اندر، ٹھیک ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ آپ کبھی اللہ موقع دے، کبھی آپ جائیں حج وغیرہ پر تو کوشش کریں وہ پیمانہ خرید کر لے کر آ جائیں، کیونکہ بڑا اس کے اندر لوگ اختلاف کے اندر پڑ جاتے ہیں جی اس کا وزن کیا ہے۔ تو وہ پیمانہ نبی علیہ السلام کے دور کا جو ہے وہ آج بھی موجود ہے، یعنی اسی سائز کے اندر وہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ سند وغیرہ وہ سارا کچھ لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ وہی سا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا تھا۔ تو وہ ایک پیمانہ تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں، وہ ایک سا جو ہے فطرانہ ادا کیا جاتا تھا۔ تو ہر ایک فرد کی طرف سے نبی علیہ السلام نے یہ فرض قرار دیا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو گھر کا یعنی ذمہ دار بندہ ہوتا ہے، جس کے زیر کفالت باقی افراد ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کا اگر ہم وزن کے اعتبار سے جاتے ہیں تو اس کا جو صحیح وزن ہے وہ یہی ہے کہ 2 کلو 100 گرام، 2 کلو 100 گرام اس کا وزن بنتا ہے۔ اب فطرانہ ادا کیسے کرنا ہے؟
اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو آپ علیہ السلام کا عمل اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اجناس جو استعمال کرتے تھے، ان کے پاس جو اجناس ہوتی تھی، جو موجود ہوتی تھی، کھجور ہوتی تھی، ان کے پاس باقی جو اجناس ہوتی تھیں، ان میں سے وہ ایک سا ادا کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اس وقت درہم بھی موجود تھے، دینار بھی موجود تھے، سونا بھی موجود تھا، چاندی بھی موجود تھی، باقی چیزیں بھی موجود تھیں، لیکن کسی بھی صحابی رسول نے وہ روپے نہیں فطرانے کے طور پر ادا کیے، وہ جنس ہی ادا کیا کرتے تھے۔ تو افضل بہتر یہی ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی اس سنت کو، اس طریقے کو ہی اپنانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت بعض تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ فطرانے میں جنس نہیں دیتا، وہ پیسے دے دیتا، اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر قیمت دے دیتا ہے، کہتے ہیں مجھے خدشہ ہے، ڈر ہے کہ کہیں اس کا فطرانہ ادا ہی نہ ہو۔ ان کے بیٹے نے سوال کیا، آپ اتنی سخت بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فطرانہ ہی ادا نہ ہو؟ کہتے ہیں مجھے کوئی دلیل جب نہیں ملتی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہ اصحاب رسول نے کبھی یہ عمل کیا، ان کے پاس بھی درہم و دینار موجود تھے، وہ بھی تو دے سکتے تھے، اس وقت کی ضرورتیں بھی موجود تھیں، لیکن انہوں نے یہ چیز نہیں دی۔ ہم کیا زیادہ جاننے والے ہیں کہ آج مسکین کی، فقیر کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم اس کی ضرورت کو زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ تو بہرحال بہتر اور افضل یہی ہے۔ باقی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اس کے علاوہ دیگر تابعین ہیں، ان سے جواز ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ وہ رقم ادا کر دیتا ہے، پیسے ادا کرتا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، تو لیکن ہمیں افضل کی طرف جانا چاہیے، اسی کے اندر بہتر ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا۔ ایک تو فرمایا کہ یہ روزے دار سے جو روزے کی حالت میں لغویات ہو جاتی ہے، کوئی بےہودگی ہو جاتی ہے، کوئی گالی گلوچ ہو جاتا ہے، کوئی ایسے جملے وہ کہہ دیتا ہے یا حرکات کوئی ایسی کر بیٹھتا ہے جو روزے کے اندر کرنی نہیں چاہیے تھی، اللہ رب العالمین اس فطرانے کی وجہ سے اس کو سارے معاف کر دیتے، مٹا دیتے ہیں۔ اور دوسرا وطعمۃ للمساکین، مسکینوں کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے کھانا دینا چاہتے ہیں کہ ان تک یہ کھانا پہنچے اور وہ بھی مسلمانوں کی اس خوشی کے اندر، عید کے اندر شریک ہو جائیں۔ اور اس کا جو وقت ہے جو ہم نے فطرانہ ادا کرنا ہے وہ شوال کا جب چاند نظر آئے، شوال کا جب چاند نظر آ جائے اس کے بعد آپ ادا کریں، اور عید گاہ میں پہنچنے سے پہلے عید گاہ میں پہنچنے سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ عید کی نماز سے پہلے ادا نہیں کر سکے، بعد میں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ فطر نہیں شمار کیا، اس کو عام صدقہ شمار کیا۔ تو ہمارے ہاں کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ رمضان المبارک کے آغاز کے اندر دے دیتے ہیں، کچھ درمیان کے اندر، کچھ پہلے، کچھ دوسرے اشرے، تو یہ ترتیب درست نہیں ہے۔ صحیح بات وہ یہی ہے کہ آپ چاند نظر آئے اس کے بعد۔ ہاں البتہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ 2-3 دن پہلے وہ فطرانہ ادا کر دیا کرتے تھے، یعنی اس سے زیادہ گنجائش یہی نکلتی کہ آپ 2-4 دن پہلے تک ادا کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ پہلے فطرانہ ادا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہر ایک انسان کی طرف سے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، وہ ادا کریں۔ تو بہتر آپ کو میں نے کہا جنس کے اندر، تو قیمت کے اندر بھی یہی چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آپ آٹا استعمال کر رہے ہیں، کچھ گندم کا استعمال کرتے ہیں، وہ گندم کا حساب کر لیں، کچھ بازاری آٹا لے کر آتے ہیں، بازاری آٹے بھی ہمارے ہاں مختلف ہوتے ہیں، تو اس کے اندر ایک قیمت کا جو تعین ہے نا، میں اس کو بہتر نہیں سمجھتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو میں آٹا استعمال کر رہا ہوں، میں اس کے لحاظ سے آپ کو بتا دوں اتنا ہے، آپ جو آٹا آپ لے کر آ رہے ہو سکتا ہے اس کے لحاظ سے زیادہ بن جاتا ہو، تو اس لیے آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ کون سا آٹا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دے دیں، نہیں تو پھر اس کے برابر جو ہے قیمت ادا کریں۔ تو اس کے اندر گندم ہی لازم نہیں ہوتی، کیونکہ ہم باقی اجناس میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یہ چاول استعمال ہوتے ہیں، دال استعمال ہوتی ہیں، یہ چیزیں اور دیگر چیزیں، تو ان کا بھی انسان کو فطرانہ ادا کرنا چاہیے تاکہ غرباء تک زیادہ مال اور جو ہے وہ پہنچ سکے اور وہ ہماری خوشیوں کے اندر شریک ہو جائے۔ اور عید کے حوالے سے ایک بات کرنی ہے، صرف خواتین خاص طور پر، کیونکہ عید کی نماز یہ فرض ہے، سنت مؤکدہ ہے، نبی علیہ السلام نے کبھی بھی اس کو ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام نے ان خواتین کو جن کے اوپر نماز فرض نہیں ہے ابھی،
یعنی وقتی طور پر نماز ان سے ساکت ہوئی بھی ہے، ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بھی عیدگاہ کے اندر آئیں۔ تو یعنی اتنا اہتمام کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور پھر ایک روایت کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر موجود نہیں ہے، یعنی پردہ کر کیا آنا ہے نا، اب پردہ کرنے کے لیے چادر موجود نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنی کسی بہن سے وہ لے لے، عاریتاً ادھار لے لے کہ مجھے چادر دے دو، میں عید کی نماز پڑھنے جانا چاہتی ہوں۔ وہ اس کو عاریتاً طلب کرتی ہے تو اس کو دینا چاہیے تاکہ وہ عید کی نماز کے اندر شامل ہو۔ تو اس لیے خواتین کو اکثر طور پر ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ یہ ہر ایک کے حق بنتا ہے، وہ بچہ ہے، بوڑھا ہے، وہ کیا نام ہے عورت ہے، کوئی بھی ہے، وہ عیدگاہ کی طرف آئے، نماز کے اندر نماز جو پڑھ سکتی ہے وہ نماز پڑھے، جو نہیں ہے وہ سائڈ میں ہو، اور تاکہ مسلمانوں کی جو دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کے اندر، اس خیر کے اندر، اس مجلس کے اندر وہ شامل رہے۔ تو اس لیے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت موجود ہے۔ تو بہرحال دیگر اور چیزیں ہیں، ایک اور چیز اس کے اندر سمجھ لیں کہ آپ نے جب عید کی طرف آنا ہے عید کی نماز کے لیے، تو کچھ کھجور کھا کر آئیں، تاک کھجور جو ہے وہ استعمال کر آئیں، جس راستے سے آئیں واپسی پہ کوشش کریں دوسرے راستے سے جائیں، یہی مسنون طریقہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو نماز عید انشاءاللہ ہم جو ہے 7 بجے ادا کریں گے، پورے 7 بجے۔ تو تمام بھائی جو ہے وقت کی بھی پابندی کریں، کیونکہ کسی ایک کی اگر سستی سے دوسرے بھائیوں کو تکلیف ہو یہ بھی مناسب نہیں ہے، یا پھر آپ کی چند سیکنڈوں کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جائے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو 7 بجے ٹائم رکھا گیا ہے نماز عید کا، تو انشاءاللہ نماز عید 7 بجے ادا کی جائے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا ہے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔